پچھلی مرتبہ ہم نے تلاوت سورہ تحریم کی 5 آیات کی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ 5 آیات کا مطالعہ ہم پہلی نشست میں مکمل کر لیں گے، لیکن ہم چوتھی آیت کے بھی بالکل ابتدائی حصے تک ہی پہنچ پائے تھے، تو میں اب چوتھی آیت سے آج تلاوت دوبارہ کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ صَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تحریم کی چوتھی آیت کے ابتدائی ٹکڑے کے بارے میں بڑی تفصیل سے میں یہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اس میں فقط صغت قلوبکما کے ترجمے میں کچھ سہو ہوا ہے بعض حضرات سے کہ جن میں ہمارے اسلاف میں سے بڑی اہم شخصیات بھی شامل ہیں، اور میرے نزدیک یہ سہو ہوا ہے ایک خاص مکتب فکر کا، ایک مخالفانہ پروپیگنڈا جو ایک بہت ہی مؤثر ٹیکنیک کے ذریعے سے مسلسل تاریخ اسلامی کے دوران پھیلتا رہا اور وہ ذہنوں پر اثر انداز ہوتا رہا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، اسی کے ایک زیر اثر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ الحمدللہ کہ اس دور میں جہاں اور بہت سے اعتبارات سے حق جو ہے وہ مبرہن ہو کر سامنے آ رہا ہے، اور اس طرح کے مغالطے رفع ہونے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی صورتیں پیدا ہو چکی ہیں، تو اس معاملے میں بھی الحمدللہ کہ اس مغالطے کے رفع ہونے اور اصل حقیقت کے سامنے آنے کی بہت سی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صورت بن چکی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں 2 لفظ تو ایسے ہیں کہ جن کا دونوں طرف رجحان ہوتا ہے، اس میں الا یا من کے لفظ سے ایک جانب کا تعین ہوتا ہے۔ مالا الا کسی شے کی طرف مائل ہوا، مالا عن اس سے متنفر ہو گیا، لفظ وہی رہا میلان، لیکن حرف جار جو ہے بجائے الا کے عن ہو گیا، تو وہ گویا کہ اس سے نفور اور نفرت اور فرار یہ مفہوم پیدا ہو گیا۔ اسی طرح رغب الا کسی شے کی طرف راغب ہوا، اور رغب عن لفظ وہی ہے رغبت، اردو میں وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کے بعد عن کا صلہ آ گیا تو اس کے معنی ہے اس سے ہٹ گیا، اس سے متنفر ہو گیا، اس کو اس نے ناپسند کیا۔
اس کے بعد متعدد الفاظ ہیں، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ مثلاً 4 الفاظ وہ ہیں کہ جو مالا یا رغب عن ہی کا مفہوم دیں گے، کسی شے سے ہٹ جانا، علیحدہ ہو جانا، دور ہو جانا. جیسے لفظ زیغ ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. جور ہے، ارعوا ہے، انحراف. انحراف تو اردو میں بھی مستعمل ہے، کسی چیز سے منحرف ہونا، ہٹ جانا. لیکن اسی طرح کے 4 الفاظ ہیں جس میں کسی شے کی طرف میلان جو ہے یہ گویا کہ تعیین کے ساتھ پایا جاتا ہے. فے، توبہ، توبہ کے معنی بھی کسی کی طرف لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. صغو، جس سے کہ یہ لفظ بنا ہے فقط صغت قلوبکما. اور التفات، التفات اردو میں بھی مستعمل ہے، کسی کی جانب ملتفت ہونا، متوجہ ہونا. بہرحال یہاں پر جو ترجمے میں نے خاصی تحقیق کر کے میں نے جمع کیے تھے، بہت سے فارسی تراجم، انگریزی تراجم اور اردو تراجم، تو ان میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ان سے بھی یہ خطا ہوئی ہے کہ انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے ہر آئینہ کج شدہ است دل شما. پھر بعض تراجم میرے سامنے اس وقت موجود ہے کہ جو ایرانی مترجمین کے ہیں، شیعوں کے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ بالکل اسی مفہوم کے اندر راسخ ہیں، پختہ ہیں. یہ تو ان کا تو ایک خاص مکتب فکر ہے. لیکن یہ کہ ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ کے شاہ رفیع الدین، انہوں نے بھی اپنے والد کا تتبع کیا ہے اور انہوں نے اردو ترجمے میں کج کا لفظ استعمال کیا. پس تحقیق کج ہو گئے ہیں دل تمہارے. لیکن انہی کے دوسرے بھائی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا صحیح لفظی مفہوم لیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے. جھک پڑنا، مائل ہو جانا، یہ گویا کہ صحیح لفظی ترجمہ ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے اپنے ترجمے کے بارے میں خود بھی اقرار کیا ہے کہ یہ میرا کوئی ترجمہ نہیں ہے، میں نے شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو 100 برس گزر جانے کے باعث جو محاورے میں کچھ فرق پیدا ہو چکا ہے اردو زبان کے، تو میں نے اس کو صرف اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ہے. 100 برس کا جو فرق ہے اس کو نکال کر اسی ترجمانی کو میں نے اب جدید جو محاورہ جو ہے اس میں ڈھال دیا ہے. تو انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے، حضرت شیخ الہند نے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ فارسی میں منتقل کیا گیا. اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ مجاہدین نے یہ کام کیا ہے خاص طور پر، اور مہاجرین اور مجاہدین جو افغانستان کے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ یہ شیخ الہند کا ترجمہ اور شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا کی جو حواشی ہیں وہ پھیلائے گئے ہیں. تو وہاں بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، ہر آئینہ مائل شدہ است دل ہائے شما، کہ یقیناً تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں. اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. اسی کو پھر مولانا احمد علی لاہوری نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اسی ترجمے کو انہوں نے اختیار کیا ہے. جدید بعض مترجمین میں سے مولانا عبد المجید پاریک صاحب، عبد الکریم پاریک، وہ یہاں بھی آئے تھے ہندوستان سے، بہت سے حضرات ان سے واقف ہیں، انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس میں تقریر بھی کی تھی. تو انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ تو تمہارے دل اللہ کی طرف جھک ہی گئے ہیں. اب یہ جھک جانا اللہ کی طرف یا جھک جانا بدی کی طرف، کجی کی طرف، غلطی کی طرف، معصیت کی طرف، جہاں تک لفظ کا تعلق ہے دونوں امکانات موجود ہیں. جھک پڑے ہیں. لیکن جو آیت کا کی کنسٹرکشن ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو، رجوع کرو، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. یہ بالکل وہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ جس میں بسا اوقات انسان کو اپنی خطا کا احساس تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہچکچاہٹ سی مانے رہتی ہے اس کو برملا ماننے میں، خاص طور پر جہاں کوئی بے تکلفی بھی ہو، جہاں کچھ مان بھی ہو کسی کو کہ خامخواہ میں کیوں ان کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کروں. تو یہ جو ایک خاص قسم کا معاملہ ہے جس کی طرف مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ توجہ دلائی کہ شوہر اور بیوی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بسا اوقات اس طرح کی نفسیاتی جو ہے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر تشویق اور ترغیب کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا دل تو مان رہا ہے، اب تم زبان سے نہیں مان رہے، تم سمجھ تو چکے ہو، لیکن یہ کہ تم صرف یہ کہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو یہ انداز ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما،
اگر تم دونوں اے نبی کی بیویوں رضی اللہ تعالی عنہما اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں رجوع کرو، توبہ کرو، تو یہ تمہارے شایان شان ہے اور تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، یہی ترجمہ کیا ہے مولانا عبدالحق حقانی۔ تفسیر حقانی بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے ہاں اردو تفاسیر میں۔ انہوں نے، میں حیران ہوں کہ جب وہ یہ ترجمہ کر چکے ہیں تو اب کم سے کم ہمارے اردو مترجمین کو تو اس سے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ترجمہ ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی گئے ہیں، یہ بالکل وہی ترجمانی ہے۔ انگریزی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبداللہ یوسف علی، پھر محسن خان اور تقی الدین ہلالی اور عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، ان سب کے تراجم یہ ہیں Your hearts are indeed so inclined، یہ تینوں کا ترجمہ یہی ہے، Surely your hearts are so inclined۔ اگرچہ جو ایک جدید ترین مترجم ہے محمد اسد، جو لیوپولڈ ویس ہوتے تھے کبھی، یا وائس، مجھے نہیں معلوم صحیح تلفظ اس کا کیا ہے، یہ ایک یہودی تھے، بہت عرصہ ہوا جب یہ ایمان لائے تھے، یہیں ماڈل ٹاؤن میں ایک زمانے میں ان کا مرکز تھا، عرفات نام کا یہ رسالہ انگریزی میں نکالتے تھے۔ پاکستان جب بنا ہے تو پہلی دستورساز اسمبلی کے یہ اس کے ساتھ ایک باڈی بنائی گئی تھی، کہ جو علماء اور فضلاء ہیں کہ جو اسلامی دستور پر اس دستورساز اسمبلی کو رہنمائی دے، تو اس میں یہ بھی شامل تھے۔ بعد میں یہ پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر پھر یہاں سے چلے گئے۔ ان کا ایک ترجمہ آیا ہے، بدقسمتی سے انہوں نے وہی ترجمہ کجی والا اختیار کیا ہے، For the hearts of both of you have severed from what is right، تم دونوں کے ہاتھ کے دل جو ہیں وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تو تراجم تو یہ آپ کو دونوں مل جائیں گے، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو فقرے کی جو ساخت ہے اور پوری ایک نفسیاتی جو پس منظر ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کا مفہوم بالکل معین طور پر یہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم سے خطا ہوئی ہے۔ نبی نے تم میں سے ایک کو ایک راز کی بات بتائی تھی اور وضاحت کر دی تھی، تاکید کر دی تھی کہ کسی کو نہ بتانا۔ تم میں سے اس نے اس راز کو دوسری بیوی کو وہ بتا دیا ہے، یہ ایک خطا ہوئی ہے۔ اب تمہیں اس کا اعتراف کر لینا چاہیے، اللہ کی جناب میں توبہ کرنی چاہیے، اور دل تو تمہارے مائل ہو ہی چکے ہیں، تمہارے دلوں میں تو یہ احساس اور شعور پیدا ہو ہی چکا ہے۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہ ٹکڑا جو ہے اس آیہ مبارکہ کا، اس کے ضمن میں بھی مجھے کچھ تمہید کرنی پڑے گی، اس لیے کہ اس کی بھی جو اس کا لفظی ترجمہ ہے اس میں خاصی الفاظ کے اندر درستگی اور سخت انداز جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں ایکا کر لو گی ان کے خلاف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو جان لو کہ ان کا ساتھی ہے اللہ اور جبرائیل اور صالح اہل ایمان اور تمام کے تمام ملائکہ ان کے بعد ان کے مددگار ہیں۔ اب یہ جو انداز ہے اس میں بھی چونکہ خاصا سخت انداز ہے، تظاہر علیہ، اگر تم دونوں نے ایکا کر لیا ان کے خلاف، تو اس سے جو بظاہر الفاظ سے جو متبادر ہو رہا ہے وہ کافی ہمارے لیے کسی طور سے تشویش کا موجب ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اب اگر ان الفاظ کو ہم جو کا تو اپنے سامنے رکھ لیں تو یقیناً پھر کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے ازواج مطہرات کے خلاف کچھ زبان کھولنے کا اور طعن کرنے کا، لیکن اس میں جو بات سمجھ لینے کی ہے، جو میں نے اصولاً پچھلی مرتبہ بھی عرض کر دی تھی، کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ مقام اور مرتبے کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے کس سے بات ہو رہی ہے؟ جیسے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک درجہ ہے ابرار کا، ایک ہے مقربین کا، اللہ کے مقربین بارگاہ، بہت قرب رکھنے والے، جن کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ عام نیک لوگوں کے لیے کوئی شے ہو سکتی ہے کہ وہ نیکی شمار ہو، بھلائی شمار ہو، بہت کریڈیٹیبل بات ان کے لیے ہو، لیکن وہی بات اگر وہ مقربین میں سے کوئی ہے اس سے صدور ہو رہا ہے تو ان کے مرتبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ سیئہ شمار ہو جائے، ان کے مرتبے کے اعتبار سے وہ ایسی چیز ہو کہ جس پر انہیں ملامت کی جائے، زجر کی جائے۔ تو یہ حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر تم نے
فرق مراتب نہ کیا اور مختلف رتبوں کے فرق کو ملحوظ نہ رکھا تو پھر یہ کہ انسان گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں خاص طور پر قرآن مجید سے 2-3 شواہد دینا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں ظاہری اعتبار سے، لفظی اعتبار سے بہت سخت انداز اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو سورہ انعام سے۔ سورہ انعام میں ایک بحث چلی ہے کہ یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی صریح معجزہ دکھائیے، جیسے معجزے حضرت عیسیٰ نے دکھائے، حضرت موسیٰ نے دکھائے کہ ایک عصا ہے، لکڑی ہے، اور وہ زمین میں ڈالتے تھے تو وہ ایک اژدہا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا، یا ان کا ہاتھ جو ہے وہ ید بیضا کی صورت اختیار کرتا تھا۔ ایسے معجزے ہمیں دکھائیے، کوئی صریح مادی اور حسی معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ایسا کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھایا جائے، بلکہ اصل معجزہ قرآن حکیم ہے۔ جو ہدایت کا طالب ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت اخذ کر لے گا، اور جو ہدایت کے طالب نہیں ہے لاکھ معجزے دکھا دیے جائیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو معجزے دکھائے ہیں اب ان سے اونچے کسی معجزے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی حسی معجزہ، مادی معجزہ جو نگاہوں سے دکھائے دیں کہ ایک پرندے بنایا انہوں نے، پرندے کی صورت گارے سے بنائی اور پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ یہ یوں سمجھیے کہ خلق حیات یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فعل ہے، اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے۔ اسی طرح احیاء موتا، مردہ ہے اور فرمایا قم باذن اللہ، اور مردہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اب یہ دو میں سمجھتا ہوں کہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں جو کسی انسان کے ذریعے سے جن کا ظہور ہو۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ یہود نے پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، ان پر ایمان نہیں لائے، انہیں جادوگر قرار دیا، اپنے طور پر تو انہوں نے سولی پر چڑھائی دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح انہیں اٹھایا، یہ علیحدہ بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ضمن میں اللہ کا یہ فیصلہ اٹل تھا کہ اصل معجزہ آپ کا یہ قرآن حکیم ہے۔ اب اگر کسی کو ہدایت کی طلب ہے تو قرآن سے وہ ہدایت اخذ کر لے گا، جو طالب نہیں ہے کوئی معجزہ بھی ان کی آنکھیں نہیں کھول سکے گا، اور معجزے کے دکھانے کے بعد، اس نوع کے معجزے کے دکھانے کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ۔ پھر اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو قوم ہلاک کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اور یہ رعایت اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے تھے اس امت کے ساتھ کہ اگر اس معجزے کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر تو یہ کہ مہلت ختم ہو جائے گی ان کی۔ ابھی ان کو مزید مہلت دینی ہے تاکہ ان میں جن کے اندر بھی کوئی خیر کی طلب ہے، کوئی ان کی فطرت کے اندر صلاحیت ہے، وہ راغب ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ یہ ہے پس منظر۔ اب اس میں کسی وقت ایسا ہوا ہو یا یہ کہ حضور کے دل میں یہ بات نہ آئی ہو، کچھ صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئی ہو کہ اگر انہیں کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تو کیا حرج ہے، یہ مانیں گے نہیں تو کم سے کم زبانیں تو بند ہو جائیں گی۔ اس وقت تو حجت ہمارے خلاف قائم ہو رہی ہے کہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو، ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم رسالت پر ایمان لائیں، اور کھلم کھلا معجزے جیسے خود مانتے ہو کہ پہلے رسولوں نے دکھائے، ہمارا مطالبہ ہے کہ دکھاؤ، اور دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس سے گویا کہ عوام الناس پر ایک منفی اثر قائم ہو رہا تھا۔ وہ جو مشرکین مکہ، ان کے جو سردار تھے، وہ اپنے عوام کو اس مغالطے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ یہ معاملہ در حقیقت ہماری حجت ان پر قائم ہے، ہم نے تو صاف کہہ دیا ہم ایمان لے آئیں گے لیکن معجزہ دکھا دو۔ تو کم سے کم یہ کہ اگر ایسا معجزہ دکھا دیا جائے تو ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں گی، یہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کم سے کم ان کے پاس وہ تو دلیل باقی نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے، یہ میں امکان کے درجے میں کہہ رہا ہوں، کہ حضور کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہاں خطاب اگرچہ حضور سے ہے لیکن اصل میں یہ خطاب ہو رہا ہو صحابہ کرام سے، کہ ان میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا ہو تو براہ راست انہیں مخاطب کرنے کے بجائے انہیں جواب دیا جا رہا حضور سے خطاب کرتے ہوئے۔ لیکن یہاں سوال ہے لفظ کا، لفظاً یہاں خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب الفاظ کی ذرا سختی دیکھیے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، علیکا ہے یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، مخاطب یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اے نبی اگر آپ پر ان کا یہ اعراض و انکار بہت ہی شاق گزر رہا ہے، بہت بھاری گزر رہا ہے،
فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو کوئی زمین میں آپ سرنگ کھود لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں اور لے آئیے کوئی آیت ان کے لیے، کوئی نشانی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نشانی دکھائی دی جائے۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں دکھائی جائے گی، ہماری حکمت کاملہ کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں اس طرح کا معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر اللہ ہی چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں ان کے دلوں کو پھیر دیتا۔ یہ تو امتحان ہے کہ کون ہے جو ایمان لاتا ہے، کون طالب ہے ہدایت کا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ جاہلوں میں سے مت بنیں۔ اب یہ ہے بہت سخت انداز، لفظی طور پر تو لفظ جاہل جو ہے معمولی لفظ نہیں ہے، بہت ثقیل لفظ ہے، اور یہاں براہ راست وہ استعمال ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ تو آپ کو یہ جو اگر خیال آپ کے دل میں آیا ہے تو، اور اگر یہ آپ کے ساتھیوں کے دل میں خیال ہے تو اے نبی پھر آپ انہیں بتا دیجئے کہ پھر یہ در حقیقت ایک طرح کی جہالت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ ہمیں وہ الفاظ بہرحال استعمال کرنے پڑیں گے، ہم کیا کریں، اس لیے کہ ترجمہ جب کریں گے تو لفظ کا حق ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ انداز ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا۔ اصول میں بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت یہاں مرتبے کو دیکھیے، مقام کو دیکھیے، کسی کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے کوئی تلخی اختیار کی جا رہی ہے، کوئی سخت انداز اختیار کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے اوپر نہ قیاس کر لیجئے، بلکہ یہ کہ اس کے مفہوم کو سمجھیے، اس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی کی دوسری مثال میں سورہ بنی اسرائیل سے دے رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی وہ رد و قضا ہے کہ یہ کہہ رہے تھے مشرکین مکہ کہ اے نبی یہ قرآن جو ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ بہت ریجڈ ہے، اس کے اندر کوئی ترمیم کیجئے، کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کیجئے، کچھ دنیا کا اصول ہے گیو اینڈ ٹیک، کچھ لیجئے کچھ دیجئے، کچھ منوائیے کچھ ہماری مانیے۔ یہ انداز تھا کہ اس کے اندر کوئی ترمیم کیجئے۔ فرمایا گیا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی یہ تو چاہتے تھے، تلے ہوئے تھے کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، تاکہ آپ کچھ اور چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ یہ تو خوش ہوں گے اسی طریقے سے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی شے گھڑ کر قرآن میں شامل کر دیں تاکہ کسی درجے میں ان کی بات بھی مان لی جائے اور ان کی دلجوئی بھی ہو جائے، ان کا تالیف قلب بھی ہو جائے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اے نبی اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے۔ اب اس کے بعد وہ لفظ آ رہے ہیں اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو عذاب دیتے، دگنا عذاب دنیا کا، اس زندگی کا، اور دگنا موت کا، اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا اپنے لیے ہمارے خلاف، ہماری پکڑ سے چھڑانے والا کوئی شخص نہ ملتا۔ اب یہ انداز ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے۔ اب یہاں خطاب اللہ کا ہے، ایک تو یہ کہ مخاطب کون ہے اور مخاطب کون ہے، ان چیزوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو ظاہری الفاظ سے تو دھوکہ ہو جائے گا۔ ظاہری الفاظ سے اگر آپ نے وہ مفہوم اخذ کیا تو گویا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی ہمارے لیے بہت سی گستاخیوں کے راستے جو ہے کھل جائیں گے۔ اسی طرح سورہ کہف میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی اپنے آپ کو تھامے رکھیے، صبر کیجئے، ان لوگوں کی معیت کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ نے جو یہ فقراء اور درویش جو آپ کے گرد جمع کر دیے ہیں، جو صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا کے جویا ہیں، ان کی معیت پر صبر کیجئے، ان کی معیت پر اپنے آپ کو جمائے رکھیے، اور ان سے نگاہ ہٹا کر ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو کہ جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہے۔ آپ بھی دنیاوی ساز و سامان اور دنیا کی رونق، ترید و زینت الحیات الدنیا۔ اب یہاں پر بھی لفظی ترجمہ کرتے ہوئے زبان جو ہے ہماری لڑکھڑاتی ہے۔
آپ طالب ہو گئے ہیں دنیا کی اس زیبائش اور آرائش کے؟ معاذ اللہ. ہمیں یہاں کیا تعویل کرنی پڑتی ہے کہ اس التفات سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف کرتے تھے، دیکھنے والے کو یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ جیسے عام آدمی ہے وہ رؤوسا اور امراء سے متاثر ہوتا ہے، تو شاید محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی امیروں کی عمارت سے اور سرداروں کی سیادت سے اور چودھریوں کی چودراہٹ سے متاثر ہیں کہ ہم عام لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، غرباء اور فقراء کی طرف التفات نہیں فرماتے، بلکہ ان کی توجہ اور التفات جو ہے وہ ان امراء کی طرف اور سرداروں کی طرف ہے. ترید زینت الحیات الدنیا. اسی لیے ہمارے ہاں بعض مترجمین نے یہاں استفہامیہ حمزہ جو ہے اس کو محذوف مانا ہے. اترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ طالب ہو گئے دنیا کی زندگی کے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کے؟ لیکن یہ کہ جو کچھ اس وقت نظر آ رہا تھا اس میں ایک امکان تھا کہ کسی دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. حضور اگر ان کی طرف التفات فرماتے تھے تو اس لیے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر یہ غرباء اور فقراء جو اس وقت کی جو پرسیکیوشن کی چکی میں پس رہے تھے، انہیں شدید ترین مصائب کا سامنا تھا، ان کے لیے کوئی سہولت ہو جاتی. جیسے کہ حضرت عمر ایمان لے آئے، حضرت حمزہ ایمان لے آئے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ایمان لانے کے بعد پھر یہ ان غرباء اور فقراء اور مسلمان جو اہل ایمان جو غلاموں کے طبقے میں سے تھے انہیں ایک سہارا ملا ہے. معلوم ہوا کفار کو بھی اب سوچنا پڑا کہ اب ہمارے مد مقابل بھی لوگ موجود ہیں، سرداران قریش میں سے کچھ لوگ جو ہیں اب ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. تو یہ در حقیقت انہی کی بھلائی کے لیے، انہی فقراء اور غرباء کی مصلحت کے لیے یا پھر دین کی مصلحت کے لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، اگر یہ سردار ایمان لے آئیں گے پورا قبیلہ ایمان لے آئے گا. اس اعتبار سے یہ مصلحتیں تو پیش نظر ہو سکتی تھی، لیکن ترید زینت الحیات الدنیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تم طالب ہو گئے ہو دنیا کی اس حیات دنیاوی کی زیبائش اور آرائش اور زینت کے. یہ ایک بات ہے جو کہی گئی ہے، لفظ ضرور ہے کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، ترجمہ جب کیا جائے گا تو بہرحال ان الفاظ کا حق ادا کیا جائے گا، لیکن یہ کہ ان الفاظ کی ہم توجیح کریں گے کہ یہ سختی جو ہے جو ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہی ہے حقیقتاً وہ یہاں پر مراد نہیں. یہ اصول اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو ہے اس اصول کو سامنے رکھیے تو ازواج مطہرات سے بھی جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے اس کو اسی ایک اصول جب ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اسی کے ذریعے سے ہم ہر جگہ پر بات کو سمجھیں گے کہ اگرچہ بظاہر یہاں جو انداز تخاطب ہے اس میں سختی ہے، لیکن یہ کہ اس سختی کو ہم جیسا کہ ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہی ہے ہم اس پر محمول نہیں کریں گے بلکہ اس کی توجیح اور تعویل کریں گے. فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں ایک آ کر لو. اب اس کی زیادہ سے زیادہ صورت جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے اندر یوں سمجھیے کہ اس قدر باہمی جو ہے الفت تھی، باہمی اعتماد تھا کہ انہیں جب یہ محسوس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہیں کسی معاملے پر، تو ان دونوں نے گویا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، جیسا ہوتا ہے شوہر اور بیویوں کے مابین، دونوں نے بھی کچھ روٹھنے کی شکل اختیار کی، جس کی طرف کے اس کے پہلے حصے میں اشارہ ہو چکا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ. تو جان لو کہ یہ بات جو ہے یہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے گی. اگر ہمارے نبی کے خلاف تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا، جہاں یوں سمجھیے کہ انگلی رکھنے کا امکان ہے وہاں تو پھر پوری عمارت بھی تعمیر ہو سکتی ہے. تمہارا یہ رجحان اگر آگے بڑھ گیا، اگر اس کے اندر کہیں اور اضافہ ہو گیا، تو پھر تم اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سمجھ لو کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ اعلان جنگ ہے اللہ کے خلاف. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. جیسے کہ سود کے کاروبار سے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے کہ یہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر اذان جنگ ہے، پھر گویا کہ اعلان جنگ ہے. تو یہ انداز ہوتا ہے سختی کا. تو یہاں فرمایا کہ اس بات کے اندر جو کچھ مضمر ہے حقیقت اس کو پہچانو. میں نے یہ سورہ حجرات کے ضمن میں بھی یہ بات واضح کی ہے کہ ایک معاملہ کہ جو خاص تھا صحابہ کرام کے ساتھ اکثر ہماری نگاہوں سے وہ اوجھل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مغالطوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے لیے حضور کی صرف ایک حیثیت ہے اور وہ یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں.
اور تو کوئی ہمارا رشتہ نہیں، کوئی ہمارا براہ راست آپ سے اس نوعیت کا تعلق نہیں کہ جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام میں معاملہ یہ کہ حضرت حمزہ ایک اعتبار سے امتی ہیں حضور کے، لیکن دوسرے اعتبار سے چچا ہیں، چچا بزرگ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ اس رشتے کے اعتبار سے ایک بلندتر مقام پر ہے۔ حضرت عباس ایک طرف تو امتی ہیں، متبع ہیں، مطیع ہیں، حکم ماننا ہے، لیکن یہ کہ ایک عام شخص کا معاملہ اور ہے، عباس کا اور ہے۔ عباس چچا بھی تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آخر حضور کیا ان کا ادب نہیں کرتے ہوں گے؟ ان کے ساتھ خطاب کے اندر حضور کا انداز جو ہے یقیناً وہی ہوگا کہ جو کسی کے ساتھ اپنے کسی رشتے میں جو بڑا ہو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات واضح کی گئی ہے سورہ حجرات میں، اعلموا ان فیکم رسول اللہ، یہ صحابہ کرام سے براہ راست خطاب کر کے گویا کہا جا رہا ہے یہ جان لو تمہارے مابین جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ٹھیک ہے تمہارے بھتیجے ہیں، اے علی یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے چچا داد بھائی بھی ہیں، تمہارے خسر بھی ہیں، ایک رشتہ یہ بھی ہے تمہارا، لیکن ان کی جو حیثیت تمہاری نگاہوں میں ہر دم رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بات یوں سمجھیے کہ کہی جا سکتی ہے اے عائشہ اور اے حفصہ، یہ بات نہ بھولنا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے تمہارے شوہر ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کی چہیتی بیویاں ہو، اور زن و شوق کا تعلق جو ہے اس کے بہت سے تقاضے ہیں نفسیاتی، وہ بھی اپنی جگہ پر برقرار رہیں گے، لیکن یہ کہ کبھی نہ بھولنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جو تمہارا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے ہر وقت اس میں یہ حیثیت ان کی مقدم رہے تمہارے سامنے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں عام گھریلو زندگی میں کسی شوہر اور بیوی کے مابین ان کی وہ اہمیت نہیں ہے، لیکن جان لو کہ یہ مقام کون سا ہے۔ ادب گاہیس زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، تو یہ مقام پہچانو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تم اپنی بات ان پر ٹھوسو گے، ان سے اپنی بات منوا لو گے، اگر یہ تمہارے آپ کی پیروی کرنے لگے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے اور میں اس کے حوالے سے یہ مضمون وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ اس ڈائمنشن کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ یہ بات جان لو کہ اگر عام شوہر اور بیوی کا معاملہ ہوتا تو ٹھیک ہے، وہ روسا منائی ہوتی رہتی ہے، کوئی شوہر روٹھ گیا ہے تو بیوی بنا لیتی ہے، کبھی بیوی روٹھ گئی ہے تو شوہر بنا لیتا ہے، یہ چیزیں جو ہے عام انسانی زندگی میں گھریلو معاملات کے اندر چلتی رہتی، لیکن یہاں معاملہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو جان لو کہ پھر تمہارا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے کہ رسول کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ کی تقویت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ کی تائید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمایت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، وصالح المومنین، اور ویسے تو یہاں پر مراد ہے تمام صالح اہل ایمان، لیکن بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما یہاں مراد ہے، اس لیے کہ دونوں کو شاید ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر غیر شعوری طور پر یہ بھی خیال ہو کہ ہمارے والد وہ ہیں جو حضور کے دست و بازو ہیں، حضور کے قریب ترین ساتھی ہیں، گویا کہ اس پہلو سے بھی ان کے دل میں یہ بات آئی ہو۔ چنانچہ میں ابھی آپ کو ایک قول سناؤں گا حضرت عمر کا جس میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور بعد میں فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یہ گویا کہ یہاں پر حصر ہو رہا ہے کہ تمام ملائکہ وہ تو ان کے مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، تو جان لو کہ اگر تمہارے دل میں کہیں بھی کوئی ان کے خلاف ایکا کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو پھر یہ تمہارے مقابلے میں کون ہے اس کو پہچان لو۔ یہ بھی وہ تحدید کا انداز ہے، یہ بھی اسی ایک کسی چیز کے اندر جو امکانات مضمر ہوتے ہیں اس آخری امکان کو کھول کر سامنے رکھ دیا جائے، جیسے ترید و زینت الحیات الدنیا، تم طالب ہو گئے ہو دنیا کی زندگی کے زیبائش اور آرائش اور زینت کے، حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ تو اسی طریقے سے الفاظ کے ظاہر پر نہ جائیے بلکہ ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کی تعبیر کیجیے۔ اس میں عرض کر دوں کہ یہ حصہ جو ہے اس کا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہاں سے اور پھر اگلی آیت جو ابھی آئے گی ہم پڑھیں گے، ان کے بارے میں اکثر مفسرین نے ایک جوڑ ملایا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جمع کا صیغہ آ رہا ہے، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، اب جمع کا صیغہ آ رہا ہے، تو گویا کہ صرف دو مخاطب ہوں
لیکن بعد میں جنرلائز کرنے کے لیے اس کا جمع کا صیغہ اختیار کر لیا گیا، اور یہ بھی امکان موجود ہے۔ لیکن اکثر حضرات نے مفسرین نے اس کا جوڑ ملایا ہے اس واقعہ ایلا سے، جس کا ذکر تفصیل سے سورہ احزاب میں ہو چکا ہے۔ سورہ احزاب میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے کچھ مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقے میں، خرچ میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اور یہ بات کوئی ایسی غلط نہیں تھی، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب تو حالات کافی بدل چکے ہیں، مال غنیمت کثرت کے ساتھ آ رہا ہے، عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی اب کشادگی ہے اور سہولت ہے، آسانیاں ہیں، تو ہمارے اوپر بھی اس معاملے میں کچھ حق ہمارا بنتا ہے کہ سہولت ہو جائے، ہمارے لیے بھی کچھ کشادگی ہو۔ اور اس میں چونکہ اس کو بھی بعض لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں وہ زیغ ہے اور جن کے دلوں میں ایک بغض ہے صحابہ سے اور خصوصاً ازواج مطہرات سے، انہوں نے اس واقعے کو بھی بہت نمک مرچ لگا کر بیان کیا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات جو ہے نہ کوئی، یعنی یہ کوئی غیر معقول بات تھی، نہ خلاف واقعہ تھی۔ ٹھیک ہے، جب سب مسلمانوں کے اوپر تنگی تھی تو اگر حضور کے گھروں میں بھی تنگی تھی تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ اب اگر سب جگہ پر اب آسانی ہو گئی ہے تو آخر ان کا بھی حق ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سہولت ہو جائے۔ اور میں مزید اس کی وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی معاملہ بعین ہی حضرت فاطمہ کا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی تو جا کر حضور سے کہا تھا کہ حضور دیکھیے یہ میرے یہ کندھے کے اوپر نشان پڑا ہوا ہے، مشکیزہ میں خود لے کر آتی ہوں پانی بھر کر کنویں سے، اس کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے۔ یہ دیکھیے چکی پیسنے سے یہ گٹے پڑ گئے ہیں، یہ سختی ہے، تو آپ کوئی مجھے کنیز یا کوئی خادم جو ہے کوئی غلام مجھے بھی عنایت فرما دیں۔ تو معلوم ہے کہ حضور نے کیا جواب دیا، جو جواب حضرت فاطمہ کو دیا تھا وہی جواب ازواج مطہرات کو دیا۔ حضرت فاطمہ کا معاملہ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن مجید میں نہیں آیا، حضور نے یہ فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ بیٹی یہ چیزیں اوروں کے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہیں تو میں اس سے کہیں بہتر شے دے رہا ہوں۔ یہ تسبیح فاطمہ جو نماز کے بعد آپ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ مطالبہ یا جو بھی درخواست تھی وہ تو تھی اس بات کی کہ مجھے دنیا کی کوئی سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے، کوئی غلام کنیز سارے کام کے گھر کے جو ہے مجھے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن حضور نے جواباً یہ کہا کہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ چیزیں۔ اسی طرح کا معاملہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہوا، ان کا مطالبہ کوئی غیر معقول نہیں تھا، انہوں نے جو چیز طلب کی تھی وہ بالکل مطابق واقعہ بھی تھی، جو حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہو چکی تھی اس کے اعتبار سے سراسر معقول، لیکن یہ کہ چونکہ یہ ازواج مطہرات کا معاملہ تھا لہذا قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت تخیر نازل ہو گئی کہ اے نبی کی بیویوں طے کر لو، اگر تمہیں دنیا چاہیے فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی طالب ہو تو میرے گھر میں تو وہ شے نہیں آئے گی، اگر تمہیں وہی مطلوب ہے تو آؤ کہ میں تمہیں دے دلا کر رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھروں میں نہیں رہ سکتی، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہیے تو بہرحال یہی سختیاں جھیلنی ہوگی۔ اور انہوں نے یہ آیت تخیر کہلاتی ہے، اور تمام ازواج مطہرات نے جو ہے پھر جو اختیار اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے رسول کی طرف سے آیا کہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں دنیا تمہیں دوں گا لیکن گھر سے رخصت کر دوں گا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی طالب ہو تو پھر یہی سختی جھیلنی پڑے گی، تو انہوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا ہے اسی کے ضمن میں تفاصیل آتی ہے کہ تقریباً ایک مہینے، بلکہ تقریباً نہیں پورا ایک مہینہ جب زیادہ مطالبہ ازواج مطہرات کا بڑھ گیا تھا اور انہوں نے ایک طرح کا ایکا کر لیا تھا، یہ یوں سمجھیے جدید اصطلاح میں سمجھا رہا ہوں جیسے ٹریڈ یونینزم ہوتی ہے کہ مل کر جو ہے کسی جگہ کام کرنے والے اپنا مطالبہ پیش کریں تو وہ اس کو مل کر پیش کرنے میں اس میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ایکا تھا تمام ازواج مطہرات کا کہ ہم سب کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ ہمارے نفقے کے اندر اضافہ کیا جائے اور ہمارا جو خرچ ہمیں ملتا ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ تو وہ تظاہرہ جو یہاں لفظ آ رہا ہے اس کی ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے اس ایکے کے ساتھ کہ جو اس وقت تمام ازواج مطہرات نے جمع ہو کر اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مطالبہ منوانے کے ضمن میں کیا تھا، لیکن یہ کہ ایک ماہ تک حضور نے لا تعلقی اختیار کیے رکھی، اسی میں یہ افواہیں بھی اڑ گئیں کہ حضور نے طلاق دے دی ہے اور بہت لوگ پریشان ہوئے۔ حضرت عمر کے بڑے تفصیلی واقعات اس میں آئے ہیں روایات میں احادیث میں، یہاں تک کہ یہ بھی جب یہ محسوس ہوا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما خاص طور پر ان کے پاس گئے
کہ تم نے یہ کیا غلط طرز عمل اختیار کیا ہے. ڈانٹا ڈپٹا حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے البتہ وہ بہت تلخ جواب دیا حضرت عمر کو کہ اے عمر تمہارا معاملہ عجیب ہے، تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو، ہوتے ہوتے یہاں اب پہنچ گئے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملے میں بھی اب تم دخل دے رہے ہو. تو وہ چپ ہو کر واپس آ گئے. لیکن یہ کہ ایک تشویش جو ہے وہ بہت رہی ہے. اس کے ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ جو مسلم شریف میں ایک قول نقل ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ جس وقت یہ صورتحال تھی تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ حضور آپ اتنے پریشان کیوں ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضور پر بھی اب یہ 1 ماہ کا لا تعلقی کا معاملہ ازواج سے اور چہمے گوئیاں جو ہو رہی تھیں، پورے چھوٹا سا مدینہ ایک قصبہ تھا اور پھر حضور کا معاملہ تھا، یہ کسی عام مسلمان کا تو معاملہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہر گھر میں جو ہے اسی کا چرچا ہو رہا ہوگا. تو حضور کے پاس حاضر ہو کر حضرت عمر فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اگر ان سب کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کہیں بہتر بیویاں جو ہے آپ کو عطا کر دے گا، اور اللہ آپ کا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے. جبرائیل اور میکائیل آپ کے ساتھی اور پشت پناہ ہے، اور میں اور ابو بکر آپ کے ساتھی ہیں، اور تمام اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں. لہٰذا یہ آپ گمان نہ کریں کہ اگر آپ کو انتہائی قدم بھی اٹھا لیں گے. اب خاص طور پر کیوں کہا میں اور ابو بکر؟ اس لیے کہ ان کی اپنی بیٹی کا ایک معاملہ ہے. ایک جاہلانہ جو تصور کبھی ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ شدید ہو سکتا تھا اس کے اپنے میکے والوں پر اور اس کے والد پر اور بھائیوں پر. تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ آپ بالکل اس میں کوئی تشویش اپنے دل کے پاس نہ آنے دیں، اگر آپ ان سب کو طلاق دے دیں تو کوئی پرواہ نہیں، اور میں اور ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور تمام اہل ایمان جو ہے صالح المومنین وہ آپ کے ساتھ ہیں، ملائکہ جو ہے آپ کے پشت پناہ ہے، اللہ آپ کا ساتھی ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور قرآن مجید میں اس کی تصویب نہ آ گئی ہو. یہ بہت سی مثالیں ہیں اصل میں کہ حضرت عمر کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا تھا اور تقریباً جن الفاظ میں وہ اسے ادا کرتے تھے تقریباً انہی الفاظ میں قرآن مجید کے اندر پھر وحی کا نزول ہو جاتا تھا ان کی رائے کی تصویب میں. جیسے کہ اسیران بدر کے معاملے میں ہوا، جو رائے حضرت عمر کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مجید میں اسی کی تصویب ہوئی. حجاب اور پردے کے معاملے میں، شراب کے معاملے میں، یہ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا تھا کہ اب اس کے بارے میں پابندیاں لگنی چاہیے، آخری حکم آ جانا چاہیے، اور پھر بعین ہی انہی الفاظ کے اندر قرآن مجید میں وہی نازل ہو گئی. تو اس آیت کے الفاظ بھی وہی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تو پھر اللہ ہے ان کا پشت پناہ اور مددگار، اور جبرائیل ہے اور صالح اہل ایمان ہیں جن میں ٹاپ پر ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما. اور پھر یہ کہ کل کے کل ملائکہ جو ہے ہمارے نبی کے پشت پناہ اور مددگار ہیں. تو یہ انداز اختیار کیا گیا ہے یہاں. ایک طرح سے سرزنش کہہ سکتے ہیں آپ کہ جو بھی طرز عمل تم اس وقت اختیار کر رہی ہو اس کے اندر یہ کچھ مضمر ہے. پھر نبی کے مقام کو گویا کہ سمجھنے میں تم سے یا عملی اعتبار سے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے، کوتاہی کا صدور ہو رہا ہے. اور یہ بات چھوٹی سی ہے لیکن تل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے، اس کے پیچھے یہ سب کچھ پھر مضمر ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اب اگلی آیت جو ہے اس میں تقریباً وہ مضمون آ گیا ہے. واقعہ یہ کہ اس کی مناسبت زیادہ بنتی ہے واقعہ ایلا کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ وہاں سورہ احزاب میں نہیں بلکہ سورہ تحریم میں ہے تو ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہی دو کا معاملہ ہو لیکن اب اس کے اندر مزید جنرلائز کر کے اور اس کو جمع کے صیغے سے بات کو لے آیا گیا ہو. عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے کہ اس کا رب یعنی حضور کا رب اللہ تعالی، عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ، تو وہ بدل دے اللہ ان کو، ازواجن خیرا منکن، ایسی بیویاں جو تم سے بھی بہتر ہوں، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. یہ اوصاف جو ہے خاص طور پر جو جمع کیے گئے یہاں، ان کا بھی ایک بڑا گہرا ربط اور ان کی ایک مشابہت ہے. سورہ احزاب میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں اور وہاں وہ مردوں اور عورتوں کے لیے
المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات، یہ تمام الفاظ وہاں ایک طویل آیت ہے جس کے اندر آئے ہیں۔ یہاں چونکہ صرف ازواج مطہرات کا معاملہ ہے تو یہاں وہ صرف خواتین کے لیے جو اوصاف ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے۔ مسلمات، یہ پہلا درجہ ہے اسلام۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ جو صراط مستقیم ہے اس پر پہلا قدم پڑتا ہے، انسان اپنا اختیار سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے، یہ اسلام ہے۔ ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ۔ مومنات، ایمان رکھنے والیاں، یہ دلی یقین قلب کے اندر جب اللہ پر، آخرت پر اور وحی پر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اب ایمان ہے۔ مسلمات مومنات قانتات، فرما برداری کرنے والیاں۔ فرما برداری، یہ دونوں معنی یہاں پہ دے رہا ہے لفظ، ایک اللہ کی فرما برداری اور ایک شوہروں کی فرما برداری، اس لیے کہ یہی لفظ آیا ہے سورہ نساء کے اندر، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویاں وہ ہیں کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو یہ دو طرفہ، اللہ کے لیے بھی فرما برداری اور شوہر کے لیے بھی فرما برداری۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو عام لوگوں کے مقابلے میں انہیں دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک مثلاً غلام ہے، غلام اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو ایک عام آزاد آدمی ہے، اس کے لیے وہ پابندیاں نہیں ہیں، لیکن غلام کو اپنے آقا کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان لیمیٹیشنز کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے تو دوہرے اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا۔ اسی طرح عورت، وہ اپنے شوہر کی بھی اطاعت کر رہی ہے اور اس حال میں اس لیمیٹیشن کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت کا بھی حق ادا کر رہی ہے، تو گویا کہ اسے دوہرا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ تو فرمایا مسلمات مومنات قانتات تائبات، توبہ کرنے والیاں۔ یہ توبہ ایک تو آگے آئے گا آج تفصیل کے ساتھ معاملہ، ایک تو یہ کسی معین کوئی خطا ہوئی انسان کو کے ذریعے کے انسان سے اور پھر وہ اس پر توبہ کر رہا ہے، ایک یہ مستقل وصف ہے کہ ایک طرح کا احتساب انسان ہر وقت کرتا رہے اپنے حرکات و سکنات کا، کیا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے، کیا بات اس نے ابھی کی ہے، کیا فعل اس سے سرزد ہو گیا، احتساب۔ اور جتنا یہ شدید احتساب ہوگا انسان کا، اتنی ہی پھر اس کے اندر وہ توبہ کرنے کا وصف جو ہے اور اس کی صفت جو ہے وہ راسخ ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ غفلت میں ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے اس وقت کیا غلط حرکت کی ہے، بالکل غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر آپ سے بہت سی غلطیں ہم سے سب سے ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہ جن کو ہم صغائر کہتے ہیں، وہ صغائر وہی تو ہیں کہ جس کے اندر ہمارا کوئی قصب جو ہے، دل کا ارادہ داخل نہیں ہوتا۔ آپ نے کہیں بیٹھے ہوئے کسی کے بارے میں بری بات کہہ دی، حالانکہ آپ کی نیت غیبت کی نہیں تھی، لیکن اس وقت آپ کی زبان سے ایک بات نکل گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اگر انسان کی اپنی نگاہ جو ہے احتساب کی وہ برقرار رہے اور اس کا وہ جذبہ جو ہے بیدار رہے تو مسلسل اسے توبہ کرنی پڑے گی، مسلسل توبہ کرنی پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فِي كُلِّ يَوْمٍ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ ہر روز۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی استغفار جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور اس طرح کے گناہوں میں ملوث نہیں ہو سکتے تھے جس گناہوں میں ہم ملوث ہوتے ہیں، معاذ اللہ، وہ معصوم ہیں، لیکن یہ کہ اپنے مقام بلند کی مناسبت سے ذرا سا بھی اگر کوئی کام جو ہے ہلکا ہو گیا ہے کسی درجے میں، ہمارے لیے وہ پھر حسنات ہی میں ہوگا، لیکن حضور کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ذرا معیار سے نیچے بات ہو گئی ہے تو یہ بھی گویا کہ حضور کے اعتبار سے گناہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے 70 مرتبہ۔ بلکہ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ انہو لیغان علی قلبی، میرے بھی دل پر کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے۔ اب یہ غور کیجئے، اس حجاب کو اپنے حجابات کے اوپر قیاس نہ کر لیجئے، کار پاکا را قیاس بر خود مکن، اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھنا ان کے معاملے۔ اب ان کا حجاب کیا ہے کہ وہ جو لو لگی ہوئی اللہ سے، اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی تو یہ بھی گویا کہ ایک شدت، آپ اس روشنی کے جب عادی ہو جائیں تو ذرا سی کم درجے کی روشنی ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا ہو گیا، حالانکہ اس سے کم درجے کی روشنی سے کوئی شخص نکل کر آئے گا وہ سمجھے گا کہ بہت روشنی ہے۔ تو یہ وہ اعتباری کیفیت ہے کہ جو لو لگی ہے، جو استحضار ہے اللہ کے ساتھ، وہ جو دل کا رشتہ قائم ہے، اس کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہو
تو اسے بھی وہ اپنے لیے بہت بڑے قصور اور بہت بڑی کوتاہی سے تعبیر کریں گے، اسے بھی وہ اپنے لیے حجاب سے تعبیر کریں گے۔ تو فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، پردہ سا پڑ جاتا ہے۔ وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں تو اللہ سے استغفار کرتا ہوں روزانہ 70 مرتبہ۔ یہ ہے وہ لفظ کہ مسلسل توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، استغفار کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے جو ہمیں اسلوب عطا کیے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ایک عبادت تو ہے پوری بندگی میں، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، ایک یہ عبادات بھی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک خصوصی ربط و تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز ہے جسے معراج المومنین کہا گیا ہے۔ تو عابدات سائحات، سائحات سیاحت جو ہے یہ پرانے زمانے کا ایک لفظ ہے جو چلا آ رہا ہے، اس کا مفہوم اب ہماری شریعت میں آ کر بدل گیا ہے۔ سیاحت بس گھومتے پھرتے رہنا، گھر بار نہ بنانا، رہبانیت کی روش، یا جیسے کہ آپ کو ہندوستان میں ایک لفظ ملتا بن باس لے لینا، نکل گئے ہیں آبادیوں سے، گھروں سے، بس سیاحت، گھومتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پچھلے زمانے میں نیکی کا ایک تصور تھا۔ شریعت محمدی میں اس کا بالکل سد باب کر دیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ تو اسی طرح سیاحت بھی اس معنی میں اب ختم کر دی گئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول، کہ بلکہ حضرت عائشہ ہی کا اپنا قول ہے، گویا کہ یہ بھی آثار میں سے شمار ہوگی، اگرچہ یہ خبر نہیں ہے، حضور کا قول نہیں ہے، لیکن یہ کہ سیاحت الاسلام میں ہمارے اس شریعت کا سیاحت جو ہے الصوم، یہ روزہ ہے۔ روزے میں ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسی طرح سے کھانا پینا، لذات نفسانیہ جو ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ اسی لیے اکثر ہمارے مترجمین نے سائحات کا ترجمہ کیا ہے روزہ رکھنے والیاں۔ یہ گویا کہ ایک ترجمانی کے طور پر، لفظی ترجمہ یہ نہیں بنے گا، سائحات سیاحت اختیار کرنے والیاں، یعنی لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والیاں۔ جو ریاضت ہے، جس حد تک دین کے اندر اس کی اجازت ہے، اس تک تو انسان اس کو اختیار کرے۔ سیبات و ابکارا، اب یہ ان کے لیے دو لفظ آئے ہیں۔ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہو اور وہ ایک ازدواجی زندگی کا تجربہ رکھتی ہوں، اور ایک وہ جو کنواریاں ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ سیبات، عام تصور سے تو انسان جو ہے وہ کنواری جو عورت ہے اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ وہ زیادہ قابل قدر ہے نکاح کے لیے، لیکن یہاں سیبات کا لفظ پہلے لایا گیا ہے۔ اس میں یہ کہ بعض پہلوؤں سے واقعہ یہ ہے کہ جنہیں ازدواجی زندگی کا پہلے تجربہ ہو چکا ہو، جو ان احساسات سے زیادہ واقف ہو، وہ ایک رفاقت جو ہے زندگی کے اندر، ان کی رفاقت زیادہ کسی انسان کے لیے وقتی طور پر زیادہ مفید ہو سکتی ہے، زیادہ اس کے لیے سکون بخش ہو سکتی ہے۔ اور میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے کہ جیسا کہ پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جو ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر اہل سنت کی نگاہوں سے کچھ اوجھل ہے۔ خاص طور پر حضرات جو اہل حدیث ہیں، انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت بلند ہے، علم ان کے ذریعے سے پھیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل ترین جو ہے رفاقت انہیں میسر آئی ہے، اور پھر یہ کہ چونکہ بہت ہی نوجوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں تو طویل مدت ملی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے لوگوں کو مطلع کریں، اور حکمت دین اور تفقہ فی الدین کا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ازواج مطہرات میں جو مقام اور مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نزدیک وہ کسی کا نہیں۔ اور وہ سیبہ تھی، وہ تو ویسے عمر کے اعتبار سے بھی فرق، 40 برس کی عمر تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور حضور کی کل 25 برس کی عمر تھی۔ اور یہ بات ذرا زبان ہچکچاتی ہے، لیکن یہ کہ بات اپنے دل کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بعض گفتگوؤں میں تو میں نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بیوی کی محبت دی ہے بلکہ ایک شفقت بھی دی ہے۔ وہ شفقت اور ایک طرح کا مربیانہ انداز ان کا جو ہے بہت سے واقعات سے سامنے آتا ہے۔ مثلاً پہلی وحی آئی ہے، حضور پسینے سے شرابور اور لرزہ سا طاری ہے، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، جس طرح تسلی دی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے،
یہ گویا کہ ایک طرح کا وہ مقام ہے کہ جیسے کوئی مربی ہو اور وہ مربیانہ جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہا ہو، اور جس قدر ذہین وہ بات ہے جو اس وقت انہوں نے کہی ہے، اللہ آپ کو کیسے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ گھبرائیں نہیں، آپ تو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ مسکینوں کی سرپرستی فرماتے ہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر لے کر گئی ہیں حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس، وہاں جا کر ان سے کہا ہے کہ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ابن عم، اور حضور نے جب اپنا تجربہ بیان کیا ہے تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے، اس لیے کہ تصدیق تو انہوں نے کر دی، اگرچہ ان کا صحابہ میں تذکرہ نہیں ہوتا، شمار نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تبلیغ کا حکم حضور کو نہیں آیا تھا، نبوت کا ظہور ہو چکا تھا، رسالت کا آغاز نہیں ہوا، لہذا اس سے پہلے ہی چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو تصدیق تو انہوں نے کی ہے کہ وہی ناموس ہے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا، اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں جدھر جاتا ہوں میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جس کے پاس بھی اللہ کا یہ پیغام آیا ہے اور جس نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہ بات رکھی ہے، وہ قوم اس کی ضرور دشمن ہوئی ہے، تو کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ قوم آپ کو نکال دے گی، اس وقت میں آپ کے ساتھ تعاون کروں، آپ کی مدد کروں۔ لیکن ان کا انتقال فوراً ہو گیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور بھی سنا دیتا ہوں، یہ تو بہت ہی ذہانت پر مبنی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی اور حضرت جبرائیل آتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو حضرت خدیجہ کو تو نظر نہیں آ رہے، غیر مرئی ان کا وجود ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ابتدائی دور ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی ایک نیا تجربہ ہے، پہلے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عادت نہیں تھی، اس کا تجربہ نہیں تھا، تو یہ ایک تمیز اور فرق کرنے کے لیے کہ آیا جو آ رہا ہے وہ فرشتہ ہی ہے یا یہ کہ کوئی بدروح ہے، یہ فرق اور امتیاز کرنے کے لیے حضرت خدیجہ نے یہ فرمایا، عرض کیا کہیے حضور سے کہ اب آپ کو اگر وہ نظر آئے تو مجھے بتائیے گا۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آئے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم آغوش ہو گئی حضور کے ساتھ، اپنی آغوش میں لے لیا، اپنے بال کھول دیے، فرمایا اب بھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ اگر یہ کوئی بدروح ہوتی تو موجود رہتی اور لذت لیتی، یہ یقیناً فرشتہ ہے کہ جس نے حیا کی ہے اور شرم کی ہے اور وہ یہاں سے رخصت ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے ان کی ذہانت کا عالم، ان کی فہم کا، ان کی سمجھ کا عالم جو ہے۔ اس اعتبار سے پھر یہ کہ یہ تو واقعہ ریکارڈ پر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کچھ تلخ سی بات کہتی تھی حضرت خدیجہ کے بارے میں، آخر انسانی فطرت ہے، حضور چونکہ ذکر کرتے ہی رہتے تھے حضرت خدیجہ کا، تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا آپ اس بوڑھی عورت کو ابھی تک نہیں بھولے؟ تو حضور نے سرزنش فرمائی کہ تم نے وہ کڑوی بات کہی ہے کہ سمندر میں ملا دی جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے، اور پھر حضور نے فرمایا اس نے میری تصدیق کی جبکہ میری قوم میری تکذیب کر رہی تھی، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا جبکہ کوئی میرے ساتھ تعاون کرنے والا نہ تھا، اللہ نے اسی سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت جو ہے آخر دم تک حضور کے دل میں موجود رہی، اور وہ سیبہ تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ لفظ مقدم لا کر کچھ اشارہ ہو رہا ہے غالباً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام کی طرف بھی۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے ایکا کیا ہمارے نبی کے خلاف، ان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ اب اس کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پہلے حصے میں معاملہ ازواج کا تھا، اور اس کو اب جنرلائز کیجئے تو بات کہاں آئی؟ یہ گویا کہ ایک اعتبار سے وہی بات کہ جو سورہ تغابن میں آ چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں،
بس ان سے بچ کر رہو، ہوشیار رہو، بی آن دی گارڈ، اپنی حفاظت کرو، چوکس رہو، چوکنے رہو۔ کیوں کہ ان کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم حرام خوری کرو، ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کے احکام کو توڑو، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی پسندیدگی کے لیے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اگر حلال ذریعے سے بچوں کی تعلیم جو ہے اس معیار کی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے آپ حرام میں منہ مار رہے ہیں کہ بہرحال اعلیٰ ترین معیار کی تعلیم تو بچوں کو دلانی ہے۔ گویا کہ یہ محبت یہ تمہارے لیے اب عداوت بن گئی ہے، تمہاری آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ مضمون ذہن میں رکھیے۔ اب اس کا برعکس مضمون یہاں آ رہا ہے کہ یہ محبت اصل میں دو دھاری تلوار ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 5 آیات کے اندر یہ معاملہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر حرام کو حلال کر لیں، معصیت کا ارتکاب کریں۔ ظاہر بات ہے نبی کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ایک تھوڑی سی بات اس کے مقابلے میں 1 کروڑ میں 1 کی نسبت نہیں ہے کہ ایک چیز حلال تھی اور بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ نے قسم کھا لی اس کے استعمال کرنے کی، تو اس کے اوپر سرزنش ہو گئی اور پکڑ ہو گئی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ لیکن اب اس کا دوسرا رخ ہے، یہی محبت اب تمہاری طرف سے اپنی بیویوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد کی، اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ تمہارے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم حرام خوری کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تم راہ حق سے منحرف ہو جاؤ، تم غلط چیز کے اندر ملوث ہو جاؤ۔ ایک یہ کہ تمہاری محبت اور تمہارا لاڈ پیار انہیں بگاڑ دے۔ یہ ہے در حقیقت دوسرا پازیٹیو رول کہ جو گھریلو زندگی میں جو بھی خاندان کا سربراہ ہے یہ اس کا رول ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچائے، یہ تو ایک رخ ہوا، اپنے آپ کو بچاؤ کہیں ان کی محبت کی وجہ سے تم کسی غلط حرکت کے اندر ملوث نہ ہو جاؤ۔ ایک یہ فرمایا جا رہا کہ نہیں، اب تمہارا پازیٹیو رول ہے کہ انہیں بھی بچاؤ آخرت کے اس عذاب سے اور جہنم کی اس آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یہ ایک بہت ہی اہم تصور ہے کہ جو بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں سے اس وقت بالکل نکل چکا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اہل و عیال کی ذمہ داری کیا ہے؟ نان نفقے کی ذمہ داری ہے، ان کو پالنا ہے، پوسنا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، تعلیم دلانی ہے، انہیں کسی بچیاں ہیں تو انہیں پال پوس کر انہیں ان کے گھروں تک پہنچانا ہے، ان کی شادی کرنی ہے، اور بیٹے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام کہ وہ باعزت روزی حاصل کر سکیں، معاشرے میں باعزت مقام، یہ ہم نے کل سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اس سے کہیں مقدم ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے چارج میں اپنے کچھ بندے دیے، مخلوق اللہ کی ہے، اللہ نے تمہارے چارج میں دیے ہیں، تمہاری تحویل میں دیے ہیں۔ اب ان کو آگ سے بچانے کی کوشش، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش، ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش مثبت طور پر اگر تمہاری طرف سے نہیں ہو رہی ہے تو تم عند اللہ جواب دو ہوگے، اللہ کے ہاں تمہاری مصولیت ہوگی، تم سے پرسش ہوگی اور پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ وہ رول ہے کہ جو ایک بندہ مومن کو اپنی گھریلو زندگی کے اندر مثبت طور پر اپنے سامنے رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے مثلاً بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے۔ راعی چرواہا، چرواہے کے چارج میں بھیڑیں بکریاں یا اگر گائیں بھینسیں دی گئی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ مسئول ہے، وہ بھیڑ کیوں واپس نہیں آئی، وہ بکری جو ہے کہاں گئی، وہ گائے یا بھینس جو ہے جو تمہاری تحویل میں تھی وہ کہاں ہے، پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ حکومت دے دیتا ہے وہ تو تمام جو لوگ ہیں اس ملک کے اندر رہنے والے ان کا ذمہ دار اور مسئول ہے، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا اس نے ان کے خیر اور فلاح اور صلاح کے لیے کیا کیا، کیا محنت کی۔ اپنی سی کوشش کوئی شخص کر گزرے، پھر اگر کسی کے اندر اثر پذیری کا مادہ ہی نہیں ہے تو اس کا جواب دے پھر وہ اللہ کے ہاں وہ خود ہوگا، یہ شخص بری ذمہ ہو گیا اگر اپنی امکانی کوشش اس نے کر لی۔ پھر حضور نے فرمایا ہر شخص جو گھر کا سربراہ ہے اپنے اہل و عیال کے بارے میں مسئول ہے اللہ کے ہاں۔ پھر فرمایا کہ جو خاتون خانہ ہے، جو گھر میں بیوی کی حیثیت سے اس کے رہ رہی ہے اور بچوں کی ماں کی حیثیت سے، وہ اپنے ان بچوں کے بارے میں اللہ کے ہاں مسئول ہوگی کہ اس نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے، بچوں کی تربیت کی کیا کوشش کی ہے، انہیں کس طرح غلط باتوں سے روکنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ یہ تمام چیزیں تمہاری ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔